ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ 2021 میں سیاسی محاذ پر کیا ہوگا، اس پر قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا کیا مستقبل ہے؟ کیا پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے حکومت کے لیے واقعی کوئی خطرہ ہے؟ کیا رواں برس پاکستان میں سیاسی استحکام کی کوئی امید ہے؟ لیکن ان سوالوں کا جو غالب فیصلہ ہے وہ صرف ایک محاذ پر حکومت کی کارکردگی سے ہوگا، اور وہ محاذ ہے معیشت کا۔ معاشی محاذ پر حکومت کی کارکردگی عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ اور دور کرونا وائرس میں کیا حکومت سے یہ توقعات باندھنا حقیقت پسندانہ ہے کہ جی وہ معاشی نمو اس تیزی سے بڑھا پائے جس کی پاکستان کو آج ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب نے تعمیرات کے شعبے کو جس قسم کی رعایتیں دی ہیں، کیا وہ نمو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیا آنے والے ہفتوں مہینوں میں حکومت جو ہے افراط زر پر قابو لا پائے گی؟ یعنی کہ مہنگائی کی جس نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے اس سے نمٹا جا سکے گا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حکومت نے معیشت کی جو بعض ساختی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو مشکل فیصلے کیے تھے، اب ان کے پھل دینے کا وقت آ گیا ہے، اور رفتہ رفتہ معیشت کی گاڑی جو ہے پٹری پر آ رہی ہے۔ برآمدات میں اضافہ، جاری کھاتے کا منافع میں رہنا، پاکستانی کرنسی کا مستحکم رہنا، یہ سب کچھ جو ہے بالکل اس میں بڑھتی سرمایہ کاری بھی شامل ہے، وہ اسی معاشی بحالی کے چند اشاریے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ کیا جو منجمد آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ بحال ہوگا اس سال؟ کیا اسے بحال ہونا چاہیے؟ اور سب سے بڑھ کر میدان معیشت میں عام آدمی کے لیے سال جو ہے کیسا ثابت ہوگا؟ تو جناب، معیشت پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم شارق وورا صاحب، صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے، اور کراچی چیمبر آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کہ پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر ہے۔ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، معروف ماہر معاشیات ہیں، سابق مشیر وزارت خزانہ ہیں، اور نسٹ کے ڈین اور پرنسپل ہیں ان کے اس کے ہیومینٹیز کے ڈاکٹر صاحب، اکانومی کے اور اس کے۔ جی، تو میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں کہ نسٹ میں کون کون سے وہ ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں شارق صاحب کی اجازت سے۔ وہ یہ کہ ماضی میں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو حکومت نے کیا غلطی کی، کیا اچھا کام کیا، ذرا اب ہم 2021 کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ اگلے 12 مہینے ہیں کیسے گزریں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ کیا اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں جو سب سے بڑا سوال ہے کہ ویسے ہی ہوں گے جیسے پی ٹی آئی حکومت کے پہلے 2 سال تھے، یا اس مرتبہ کچھ بہتری کی امید ہے 2021 میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اوور ٹو یو۔ تھینک یو عامر۔ جہاں تک 2021 کا تعلق ہے، معیشت کے اس وقت جو اشارے ہیں وہ مثبت ہیں اور ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے معیشت بالکل چوک ہو چکی تھی، اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی سلو ہو گئی، اور بھی بہت سارے مشکلات ہوئے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا اور کرنسی کافی ڈی ویلیو ہو گئی۔ کرنسی ڈی ویلیو ہوا لیکن ایکسپورٹس نہیں بڑھا، انٹرسٹ ریٹ کو آسمان پہ پہنچا دیا، انفلیشن کم نہیں ہوا، تو یہ اس نے بڑی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ پھر آ گیا پینڈیمک کی وجہ سے اور بھی اکنامک ایکٹیویٹی اس میں بڑے نیگیٹو اثرات ہوئے۔ اب چونکہ حکومت نے کافی پہلے ہی سے اقدامات کر لیے تھے پینڈیمک کے حوالے سے، اور اچھے اقدامات تھے، مارکیٹ وغیرہ ہم نے کھول دیے تھے آہستہ آہستہ، تو ایک پاکستان میں ایک جو پینڈیمک کی وجہ سے کافی اکانومی نیچے کی سطح پہ چلی گئی تھی، یہ وہاں سے اب اوپر کی سطح پہ آ رہی ہے، اوپر کی سطح پہ۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز بہت کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، اکثر جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ حکومت کے لوگ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں یا ان بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہے، وہ منتھ آن منتھ کے بیسس پہ جو ہے باتیں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خوشیاں مناتے ہیں ڈاکٹر صاحب، باتیں کہاں کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے منانا بھی چاہیے کیونکہ ہم بہت نیچے آ گئے تھے پینڈیمک کی وجہ سے۔ میں صرف ایگزامپل دے دوں کہ مئی کے مہینے میں ہمارا ایکسپورٹس کوئی $1295 ملین تھا مئی کے مہینے میں، لوئسٹ تھا، اور یہ پینڈیمک کے وجہ سے ہوا تو کیونکہ مارکیٹ سارے بند ہو چکے تھے۔ جون میں تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوا کیونکہ مارکیٹ کھلنے لگے، اور وہی 1295 سے 14، 15، 16، 18، 19 ہوتے ہوتے اس مہینے میں 2200 ملین سے زیادہ کا 2275 57 ملین پہ پہنچ گیا۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچے سے ہم اوپر کی سطح پہ جا رہے ہیں۔
تو یہ جو 5 مہینہ گزرا ہے اس مالی سال کا، اگر ہم پچھلے سال کے 5 مہینے سے کمپیئر کریں تو آج بھی ایکسپورٹس ہمارا 7% کے قریب نیگیٹو ہے، 7.1% ٹو بی ایگزیکٹ نیگیٹو گروتھ ہے۔ اچھا، اس لیے مجھے بڑی قبل از وقت تکلیف خوشی ہوتی نہیں ہے کہ منانی جب چاہیے، لیکن یہ جو آپ نے پنچ لائن دی ہے کہ بار کچھ، بار کہہ رہا ہوں، ہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکشن صحیح سمت میں جا رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ایک کانفیڈنس بحال ہوا ہے، اور اس کے پیچھے میں بار بار کہتا ہوں، چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو یہ یقین ہے، ان کو کانفیڈنس اچھا، ہے۔ میں آئی ایم ایف پہ ذرا آگے چل کے بات کروں گا۔ میں نے باقاعدہ 2-4 سوال رکھے ہوئے کہ جی آئی ایم ایف پروگرام کا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اور آگے چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے، لیکن شارق قرہ صاحب جو اصل بات ہے سینٹیمنٹ جو ہے وہ تو بازار مارکیٹ طے کرتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ کراچی چیمبر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تمہارے ملک کا جو صنعت کار ہے، تاجر ہے، ہمارا جو سرمایہ کار ہے، اس کے لیے 2021 میں امیدیں زیادہ ہیں، خدشات زیادہ ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو نیا سال مبارک ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی اسلام آباد میں، اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی، تمام ذرا سے ناظرین بیلیٹڈ کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو نیا سال مبارک، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے معاشی طور پر بہتر ثابت کرے۔ گزشتہ سال جیسا گزرا، ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ شاید پاکستان کی اکانومی کو پینڈیمک کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پینڈیمک کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ پاکستان کی اکانومی پینڈیمک یعنی کہ مارچ 2020 سے پہلے بھی بڑی شدید دباؤ کا شکار تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پاکستان کی اکانومی جو امپروو ہونا شروع ہوئی، وہ جو فرسٹ ویو پینڈیمک تھی اس کے بعد اور اس کے دوران جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے مختلف کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے، تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب آپ جو یہ کہتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ آنے والے سال کو دیکھ رہے ہیں، کیسا ہمارے امیدیں زیادہ ہیں، خدشات زیادہ ہیں، کیا دیکھیں سینٹیمنٹ پازیٹیو ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ حکومت بھی پازیٹیو ہے اور منتھ آن منتھ بیسس پر ایکسپورٹ کا ڈیٹا ریلیز کرتی ہے، جو آف کورس ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو کانفیڈنس دینے کا۔ $2 بلین کی آپ کی ریمیٹنس پر منتھ آ رہی ہے، وہ بہت زبردست چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں جو گزشتہ 6 ماہ میں 4 ماہ میں ہوئی ہیں یہ سسٹینیبل ہیں کہ نہیں؟ بڑا سوال یہ سب سے بڑا اور اہم سوال ہے کہ اگر یہ سسٹینیبل ہیں تو کیا بینچ مارکس ہیں، کیا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، کیا فنڈامنٹلز ہمارے پاس ہیں جس کی بنیاد پر یہ سسٹین کرے گا۔ دیکھیں پاکستان میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس فسکل ایئر میں جو ہوگی وہ وہی ہوگی جو پچھلے سال، اس میں کوئی خاطر خواہ بڑھنے کا چانس نہیں ہے۔ $20 بلین کے جو درمیان مور اور لیس یہی ہوگی۔ ایک گزشتہ پروگرام میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو ہماری جو گروتھ ہوگی انشاءاللہ وہ 2021 کے لاسٹ کوارٹر میں کہیں جا کر شروع ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی آئندہ 6 ماہ میں، اور اگر ممکن ہو تو کیا اس کو مزید 1 سے 2% کم کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی۔ اگر اکانومی گرو کرے گی، ایکسپینڈ کرے گی تو ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا ہوگا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھے گا۔ تو گورنمنٹ کو اپنا نیریٹو چینج کرنا پڑے گا آئندہ آنے والے وقتوں میں۔ اس چیز کا سہارا لے کے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا ڈزنٹ مین کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کا پازیٹیو ہو رہا ہے تو وہ ایک نیگیٹو آسپیکٹ بھی جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی اکانومی شرنک ہو رہی ہے۔ آپ نے امپورٹ سپریس کی ہوئی ہے، آپ کی امپورٹ سپریس ہوئی ہوئی ہے، آپ نے امپورٹ کو نان ٹیرف بیریئر سے کنٹرول کیا ہوا ہے، ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن اوور آل جو منسٹری آف کامرس نے کام کیا ہے، خاص کر جو امپورٹ سبسٹیوشن کی انڈسٹری کے لیے فنشڈ گوڈز، را مٹیریل کی جو ڈائریکشن ہے وہ گورنمنٹ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ پالیسی کو سسٹین رکھنا ہوگا، اور اگر یہ پالیسی کنٹینیو رہتی ہیں فار another 2-3 years تو ڈیفینیٹلی 2021 کا سال بھی مجھے امید ہے کہ اس میں ہماری گروتھ جو ہے وہ انشاءاللہ 1 سے 1.5% تک ہماری جی ڈی پی کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو سوال ہے آپ نے بھی کہا کہ جی
اکانومی اب جو ہے درست سمت میں ہے. شارق وورا صاحب کا بھی لب لباب یہی ہے کہ اور شرط لیکن انہوں نے عائد کی کہ جی یہ تسلسل رہے سب تمام جو فیصلے کیے ہیں اس کا. لیکن جب ہم کیونکہ سیاست آ جاتی ہے اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے معیشت تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, اور جی مہنگائی جو ہے چھت سے جا لگی اور ایک عام آدمی کا جو ہے جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے, وہ بہت مطلب ایک شکایت کا دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم کس بات پہ زیادہ یقین کریں کہ حکومت ایک طرف یہ بات کری, ہمارے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ کم و بیش وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور شارق صاحب کر رہے ہیں, کہاں پر ہے؟ کیا مبالغہ آرائی سے کام لے رہی ہے پی ڈی ایم, یا مطلب ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس تنقید کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان سے آپ یہی توقع کریں گے. مطلب آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کہے کہ ہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ معیشت میں بہتری ہے. دیکھیں ہمارا کوئی سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اپوزیشن کے ہیں نہ گورنمنٹ کے ہیں. ہم ایک یونیورسٹی سے تعلق ہے, ہمارا ایکیڈمیشن ہے, پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. تو ہم اپنے جو ججمنٹ ہے, جو تعلیم ہم نے حاصل کیا ہے, اس کے بیسس پہ بولتے ہیں. تو اپوزیشن کی باتوں پہ نہ دھیان دیا کریں. میں یہی کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس کاش کوئی اچھا اسپوکس پرسن ہوتا اکانومی پہ, جو جا کے حکومت کے پالیسی جو بہت اقدامات ہو رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتا, لینگویج کا چناؤ صحیح کرتا. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ہر شخص یہ حکومت کے جو ہیں جنہیں اکنامکس کا ABCD نہیں پتا وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو عجیب عجیب انداز میں پیش کر دیتے ہیں. تو اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے. تو اگر ان کے حکومت کے پاس کوئی ایک اچھا اسپوکس پرسن ہو, وہ جا کے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرے, ایک آدمی, آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھی ہو رہی ہیں لیکن بولنے والے نہیں ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا, میں نام لے لینا چاہتا ہوں ایک اسپیشل اسسٹنٹ صاحب کا, کہ پاکستان کی معیشت پہلی مرتبہ سرپلس میں چلی گئی ہے. اب آپ بتائیں اس کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کی معیشت سرپلس میں چلی گئی ہے. تو خیر وہ جو حکومت کی بھی معصومیت اور نادانی ہے اپنی جگہ پر. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال پھر میں شارق صاحب کی طرف چلوں گا. آپ نے کہا جی حزب اختلاف کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیا حکومت کے دعووں پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں بھی بڑی مبالغہ آرائی ہوتی ہے. جیسے آپ نے بھی خود اشارہ کیا کہ معیشت سرپلس میں ہے, تو سیاستدان جس کہتے ہیں پیرائے میں بات کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے, بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے یا ناسمجھی سے بات پیش کر رہے ہوتے ہیں. جی دیکھیں حکومت دیکھیں بہت زمانہ 2.5 سال ہو گیا تقریباً انڈر پریشر رہی ہے. اچھا, تو اب تھوڑا سا وہ وکٹ چھوڑ کے بھی کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ ٹو ہیل وتھ اٹ, ہم نے بولنا ہے یہ ساری چیزیں, آپ کو پسند آئے نہ آئے. تو کچھ ایگزاجریشن سے بھی کام لے رہی ہیں. لیکن وہ چل رہے دونوں کو آپ ایک دے دیں کہ ٹھیک ہے جی گرانٹیڈ کہ آپ تھوڑی سے ایگزاجریشن سے بھی کام لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ معیشت میں ایک اسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر ہمارا کانفیڈنس اس کے اندر بحال ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر از انویسٹنگ. گورنمنٹ نے بھی کافی اچھے اقدامات کیے ہیں, کنسٹرکشن کے حوالے سے ہیں, کچھ ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن ایک چیز بتاؤں کہ یہ کتنا سسٹینیبل ہے یہ میں ضرور کہوں گا, اور میں وورا صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اس کی طرف دوبارہ اس کے میرے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آگے بڑھانا چاہیں تو بعد میں. اچھا اس میں نہیں, آپ نے بھی وہی بات کی کہ سسٹینیبل ہے. وورا صاحب اب جو سوال آتے ہیں, میں مکمل کرنے دو نا پہلے. جی ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا, میں سمجھا آپ نے بات مکمل کر لی. بول جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں 2200 ملین جیسے نومبر کے مہینے میں ہوا ہے, یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹریڈ ڈائیورجن ہو رہی ہے. ناٹ ٹریڈ کریشن بٹ ٹریڈ ڈائیورجن. یعنی کہ جو ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں جو ہندوستان سے جو کسٹمر تھے باہر میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں یا یورپین یونین میں, وہ اگر ہندوستان سے لے رہے تھے, تو چونکہ ہندوستان میں پینڈیمک کی صورتحال ابھی بھی بہت خراب ہے, ان کی فیکٹریاں ابھی اس طریقے سے نہیں چل رہی ہیں, ان کا سپلائی لائن ڈسٹرب ہو چکا ہے, سپلائی چین. تو وہ جو کسٹمر تھے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, اور چونکہ ہم پہلے سے تھوڑے سے تیار ہوئے تھے, ہمارے اندر کیپیسٹی بھی موجود تھی اس وقت تک, تو وہ ہم نے دھڑا دھڑ ان کو بیچنا شروع کیا, جس کی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹس منتھ آن منتھ بیسس پہ زیادہ نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھیں اب اصل چیلنج ہوگا کہ ابھی تو ہم بیچ رہے ہیں, آگے چل کے کیا ہم یہ سسٹین کر سکیں گے؟ کیا ہندوستان کا جو ایکسپورٹر
جب اس مارکیٹ پہ دوبارہ مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. بڑا عام سوال اٹھایا آپ نے, اگر مجھے اجازت ہے یہیں پہ نمٹا دیتے ہیں. شارق صاحب سے میں پوچھتا ہوں. جی شارق صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے یہ اسی طرح رہے گی یا نہیں. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی میرے سے ایگری کریں گے, اور پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں ریلائنس جسٹ آن ٹیکسٹائلز بہت ڈینجرس ہے. آلدو ٹیکسٹائل جو ہے وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے, ہماری امپلائمنٹ اس کی وجہ سے بہت زبردست ہو گئی ہے, اور جو پینڈیمک کی وجہ سے ان امپلائمنٹ کا خدشہ تھا وہ بھی ٹیکسٹائل سیکٹر نے سہارا دیا ہے. لیکن یہ ایکسپورٹس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کو اگر کوانٹم لیپ لینا ہے, جمپ لینا ہے, 30-35-40 بلین ڈالر تک اگلے 2-3-4-5 سال میں پہنچنا ہے, تو وہ ٹیکسٹائل پہ ریلائنس کر کے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کے پاس دوسری باسکٹ ہونا بہت ضروری ہے. آئی ٹی کو کریں کوئی اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کا جو مجھے فیلیور نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ بالکل فوکس ہو کے رہ گئی ہے ایک ٹیکسٹائل سیکٹر پہ, اور ہم کو انڈسٹریلسٹ کو پاکستان میں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں بزنسز, ہم کو معلوم ہے کہ اس سیکٹر کی ایک کیپیسٹی ہے, وہ اس کیپیسٹی سے بڑا ایکسپورٹ اس سے اوپر نہیں جا سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کے جو ادارے ہیں ان کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ ان کو کتنا کنونس کر سکے گا کہ وہ کتنی جلدی نئے ایکسپورٹ کی جو پروڈکٹس ہیں اور سرپلسز ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو یہی تو سوال ہے, جو غم ہے کہ جی سرپلس نہیں ہے, اور ہم بناتے کیا ہے جو بیچیں گے, قالین بناتے ہیں, چھوٹا موٹا لیدر کا سامان کیا, کچھ سرجیکل گڈس ہے کیا آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس میں بہت مختلف فورمز پر کراچی چیمبر نے, پاکستان کے سارے چیمبرز جو ہیں وہ منسٹری آف کامرس کو خاص کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو انٹریکشن ہے چیمبرز سے, ٹریڈ باڈیز سے, وہ اتنا کمزور ہے جس کی وجہ سے ابھی 2.5 سال ہو گئے آپ کو, ابھی تک آپ ایک اپنا جو پالیسی فریم ورک ہے ایکسپورٹ پالیسی کا وہ آپ نہیں بنا سکے. آپ ابھی تک اپنی انڈسٹریل پالیسی اناؤنس نہیں کر سکے. جب تک اس قسم کے لانگ ٹرم چیزیں جو حکومتیں نہیں کر پاتی, ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وقت نکل جاتا ہے, نیت ان کی ٹھیک ہوتی ہے, کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر کیپیسٹی ٹو ڈیلیوری نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ وہاں جو حکومتی ادارے ہیں جو پالیسی میکنگ میں ہیں, ان کی اگر کیپیسٹی بڑی لمیٹڈ ہے, جن کا کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن نہیں نکال سکتے. فار ایگزامپل پاکستان میں بینکنگ, پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم ہے وہ پاکستان کی جو ضروریات ہیں اس سے انٹیگریٹ ہے ہی نہیں. پاکستان میں بینکنگ سسٹم وہ ہے جو کہ کتابوں میں ہم ویسٹ میں کیپٹلسٹ اکانومی میں پڑھتے ہیں, ایڈوانس کیپٹلسٹ اکانومیز میں پڑھتے ہیں, جو جن کی اکانومی آلریڈی ایک بڑے ہائی لیول پر ہوتی ہے. ہم وہاں کی بینکنگ یہاں اپلائی کرنے جا رہے ہیں. چند ہاتھوں میں بینکنگ ہے, وہ بینکنگ حکومت ان سے پیسہ بورو کر لیتی ہے. ان بینکس کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے, اور نہ وہ رسک لینے کے موڈ میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو اسٹیٹ کا بینک ہے نا, وہ تو مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں جی, وہی طریقہ ہے ان کا, وہی طریقہ ہے. اس سے پاکستان کی میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی. عامر بھائی, جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, دیکھیں 2 ایشوز ہیں میرے نزدیک پاکستان کے. پاپولیشن بہت بڑا ایشو ہے, جس پر اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا ابھی تک, پچھلی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. اینڈ انڈسٹریلائزیشن, امپورٹ سبسٹیوشن, جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی انڈسٹری. دیکھیں ڈائگنوز ہم نے کیا ہوا ہے کہ کیا ایشوز ہیں ہمارے. پروگرام اب عامر بھائی میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ ایسے کوئی ٹی وی پہ پروگرام کریں جس میں ڈائگنوز کم کریں ہم لوگ چیزوں کو, سولوشن دیں اور سولوشنز پہ بات کریں. آپ نے بڑا کافی ساری چیزیں کھول دی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنی ہوگی بات, اور اس میں جو ایک تو یہ بالکل صحیح بات ہے, اور آپ نے بھی مجھے یاد ہے کہ ایک آدھ پروگرام میں ہمارے تذکرہ کیا کہ جی ایکسپورٹ آپ کریں گے تو کیا کریں گے. ہم لوگ وہ ڈائیورسفیکیشن, یا اصل بات ہے کہ ویلیو ایڈیشن پہ بات ہی نہیں کرتے, اور اس کے لیے جو لانگ ٹرم اقدامات ہیں اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. کیپیسٹی نہیں ہے پھر ہمارے منسٹریز کی کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچیں کوئی سلوشن. تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ اسلام آباد میں آپ ہیں, آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے, فائنانس منسٹری میں آپ کے بڑے سورسز ہیں, کامرس منسٹری میں, واقعی صورتحال اتنی دگرگوں ہے کہ جی صحیح کوئی انوویشن نہیں آ رہی, اس میں کوئی نئی بات نہیں آ رہی. جی دیکھیں, ایک
ایک یہ ہے کہ آپ کی نیت ہے، بالکل نیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، پالیسی بنا لیتے ہیں، چلو کوشش کر رہے ہیں، بن بھی جاتی ہے، بننے کے بعد اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس میں کمی ہے، وہ کمزور ہے ہمارا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی جو ہے گورننس کی اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں پاکستان بھی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ہمارے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن مسائل کو جو حل کرنے والے افسران ہیں ان کی کوالٹی اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ ڈاؤن ورڈ ان کی کوالٹی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں ہم ڈیسیجن تو لے لیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، اور کاروبار والے لوگوں کے پاس ٹائم از اے منی۔ اگر آپ بتا دیں کہ یہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور اب یہ ہونے والا ہے، یہ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، پھر یہ اسلام آباد آتے ہیں، پھر ان سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ اسی میں وقت گزر جاتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے چیزیں ہیں ہمیں کرنے کی۔ کبھی ہم نے سوچا، اب چائنا کو اگزامپل لے لیں کہ چائنا اگر $10 بلین کا صرف وہ ڈرائی فروٹس منگاتا ہو دنیا سے، ہمارا دوست ملک ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یار کچھ ہم ڈرائی فروٹس تو ہمارے بھی ہو رہے ہیں، کچھ باغات لگائیں اور یہی $3 سے $4 بلین یقین کریں کہ آپ ڈرائی فروٹس بیچ سکتے ہیں چائنا کو۔ ڈاکٹر صاحب ہم معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات کٹ رہی ہے، ہم تو پاکستان خود ڈرائی فروٹ کا ایک بہت بڑا امپورٹر ہے، جتنے ڈرائی فروٹس ہیں پاکستان افغانستان سے نہیں پورا ویتنام سے، امریکہ سے، ایران سے، وی آر نیٹ امپورٹرز۔ میں گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں جو وہاں قریب بھی ہے چائنا کے ساتھ میں، وہاں پر انہوں نے پودے لگائے بھی ہیں، وہاں پر اب لگا رہے ہیں، تو اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نے اولیو کا کیا، اولیو ہماری نئی ایک پروڈکشن ہے نا، پہلے نہیں ہوتی تھی، اب مطلب ہے اس سے اچھا خاصا کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب مکمل کیجیے۔ ان سب چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہو رہی ہے اچھی چیز ہے، اس کو پروموٹ کریں اور زیادہ ایریا پہ اس کو لے کر آئیں۔ دوسری چیز یہ کہ صحیح بات ہے کہ ہم ٹیکسٹائل میں کتنی چیزیں ہم وہ کر سکتے ہیں، کتنا ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کے علاوہ اگر دیکھیں تو ابھی جو میں دیکھ رہا تھا نمبر آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے، یقین کریں کہ یہ تمام جو مینوفیکچر آئٹمز ہیں اس کے ایکسپورٹس ابھی بھی نیگیٹو ہے۔ اوور آل ٹیکسٹائل کا جو ہے وہ بھی نیگیٹو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 5.5% ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ جو ہے پچھلے 5 سال سے اور کمپیئر کریں اس 5 سال سے ایوریج میں کم ہے، اچھا کم ہے، نیگیٹو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے طرف جا رہے ہیں، ہم پینڈیمک سے نکل کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے وورا صاحب نے کہا کہ ہم لاسٹ کوارٹر آف 2021 میں سے ہم کوئی بہتری دیکھنا شروع کریں، تو یہ میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، بڑی بہتری ہو سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ میں وورا صاحب کے سامنے ایک سوال خود بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں ان سے بھی سیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں حکومت نے بہت سارے ادارے بنائے تھے، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC تھا، یا بہت سارے ادارے ایسے بینک تھے جو اسپیشلائز بینک تھے، انڈسٹریز کے لیے لون دیا کرتے تھے، پکک ہوا کرتا تھا۔ تو کیا اس قسم کے دوبارہ کوئی ضرورت ہے اس چیز کی کہ دوبارہ اس قسم کے بینک بنائے جائیں جو پرائیویٹ سیکٹر کو اور انڈسٹریز کی ایکسپینشن کے لیے لانگ ٹرم لون دے، بالکل فکسڈ، ملک میں صنعت کاری کے عمل کو تیز کریں، پیداوار میں کچھ اضافہ ہو۔ اس سے میں وورا صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ ان کا کیا خیال ہے، اس کا کیا خیال ہے۔ اچھا ایک بات پہ تو کنسنسس ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا کے دن تھے، ہماری مطلب ملک نے اچھی طرح سے مینیج اچھا کیا، بھارت کی طرح نہیں کیا۔ جو باقی ملکوں کی ممالک کی اب اکانومی جس طرح سے سکڑی ہے، بھارت کی دیکھیں، مغربی ممالک کی دیکھیں، تو بہت بہتر انداز سے کیا کہ اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہو سکتا تھا ممکنہ طور پہ۔ یہ کریڈٹ دینا چاہیے حکومت کو۔ صاحب یہ کریڈٹ تو سب دیتے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے پینڈیمک کو ایڈمنسٹریٹیولی بہت اچھا مینیج کیا۔ لیکن دیکھیں اگر آپ نمبرز کی بات کریں، فگرز کی بات کریں، تو پاکستان کی اکانومی کا جو سائز ہے ورسز جو ہمارے نیبرنگ کنٹری کی اکانومی کا جو سائز ہے، اگر آپ نمبرز میں بات کریں تو ہمارا نقصان اور ان کا نقصان غالباً اتنا ہی کم و بیش ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ دنیا میں $40 ٹریلین کی ویلتھ کریٹ ہوئی ہے ڈیورنگ پینڈیمک، سٹاکس، کموڈیٹیز، آئل جو بڑھے ہیں $40 ٹریلین۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہ نقصان کم ہوا ہمارا نقصان وہ 10% ان کی کانٹریکٹ کی، ہماری 2% کی. دوسری بات امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو صرف زبانی تسلی دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہماری ہے اس میں یہ گٹس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو ریالٹی ہے وہ عوام سے شیئر کریں گے. آپ اگر لوگوں کو کہیں کہ جی ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہا ہے، مہنگائی نہیں ہے، چیزیں فیکٹس اگر اس کے خلاف ہے تو بات نہیں بنے گی. ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا انڈسٹریلائزیشن کا، میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں پاکستان میں جب انڈسٹریلائزیشن میسو لیول پر ہوئی تو اس وقت ہوئی جب پاکستان میں بینکس نیشنلائزڈ تھے. آل دو کہ وہ بینکس بعد میں لوٹ مار بھی بہت ہوئی، اس میں لوٹ مار بہت ہوئی، لیکن جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے. جیسے جیسے بینکس پرائیویٹ سیکٹر میں گئے ہیں بینکس کا پروفٹ بہت اچھا ہو گیا، بینکس کے جو سٹاکس تھے وہ بہت اوپر چلے گئے، لیکن معاشرے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی، نئی انڈسٹری نہیں لگی. یہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈی ایف آئیز کی جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک تھا اور ڈی ایف آئیز تھی جو فوکس تھی صرف اس فائنینسنگ کے لیے جو انڈسٹریلسٹ کو ملتا تھا، اس کی بہت ضرورت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہنا چاہیے کہ مجھے خدشہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں نہیں ہوگی اور ہم ایک ڈریم میں رہیں گے کہ ہو رہا ہے اور ہوگا نہیں. جی تو عمران خان صاحب ایسے بار بار اعلان کرتے ہیں، ابھی حالی دنوں سے انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم پہلی حکومت ہے جو دوبارہ سے صنعت کاری کو بڑھا رہی ہے، صنعتوں کی قیام کے لیے کوشاں ہیں، تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر مجھے اجازت ہے وقفہ لے لیں. جی وقفے کے بعد آتے ہیں، کچھ یہ بات کریں گے جی صنعت کاری یہ جو وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہم انڈسٹریلائزیشن کو فوکس کریں، اس پر بھی بات کریں گے. پھر ایک بہت بڑا اہم سوال جو میں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے کروں گا آئی ایم ایف کے حوالے سے، کہ کیا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ آنے والے برس میں بلکہ اس رواں سال میں بحال ہوگا نہیں ہوگا، کیا پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے، اس کے فائدے زیادہ ہیں نقصانات زیادہ ہیں. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بڑا سوال یہ کہ جی 2021 جو ہے معاشی محاذ پر پاکستان کے لیے کیسا رہے گا. ہماری معیشت جو ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اب درست سمت میں ہے، گاڑی جو ہے دوبارہ پٹری پر آ گئی، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر ہم بات کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب موجود ہیں اور محترم شارق وورا صاحب موجود ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب ایک سوال چھوڑا تھا اور وہ یہ تھا کہ کیا آئی ایم ایف پروگرام جس کو بڑا کہا جاتا ہے وائٹل ہے ہماری اکانومی کے لیے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2021 میں آنے والے چند ماہ میں بحال ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سانس میں یہ سوال بھی کہ کیا ضرورت ہے ہمیں اس طرح کے پروگرام کی، کیونکہ ابھی آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ اس نے اسٹائفل کر دیا تھا ہماری پوری اکانومی کو، اور گروتھ جو بھی مسائل تھے اس کی وجہ سے تھے. جی دیکھیں یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے پروگرام میں آپ کے علاوہ بھی بہت سارے پروگرام ہیں، اور میرے جتنی بھی رائٹنگز ہیں اس میں میں یہی کہتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی انٹرسٹ ریٹ کو کم از کم 2% کم کرنے کی ضرورت ہے. نو مور ڈیویلویشن، اور یہ بجلی پانی جو گیس کی قیمتیں جو بڑھا رہے ہیں اس کو آپ روکیں، کیونکہ گیس کی قیمتیں بڑھانا از نو ریفارمز، یہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ہے. اچھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس چیز کی کہ ابھی ایک جو اسٹیٹ بینک کے ایک باڈی ہے جس کو ہم مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ کہتے ہیں، جس کو فائنانس منسٹر چیئر کرتا ہے، گورنر سینٹرل بینک بھی ہوتے ہیں، پلاننگ کمیشن بھی ہوتا ہے. تو اس میٹنگ میں پلاننگ کمیشن نے ایگزیکٹلی یہی کہا کہ جی ہمیں اس وقت جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے 2% کے قریب. نو مور ڈیویلویشن، ایکسچینج ریٹ ہمارا 160 کے قریب جو ہے اس کو یہیں رکھنے دیں، کوئی آپ کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اسی طریقے سے یہ بجلی گیس پانی جو ہے اس کی جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں اس کو بھی آپ ذرا ہاتھ ہولے رکھیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ حکومت کے ایک ادارے کی ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال کرنے تھے، یہ جو آپ کیسے ممکن ہے کہ بجلی ہم مہنگی پیدا کریں اور سستی بیچیں، مطلب ہے گیس کی جو عالمی پرائسز ہیں جس پہ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں وہ اگر زیادہ ہوں اور ہم کم پہ بیچیں، نقصان میں کیسے بیچی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں
وہ جو پہلے آپ کا جو سرکولر ڈیٹ کہاں پر پہنچا ہوا ہے پاور سیکٹر کا، وہ سارے جو مشکلات پڑتی ہیں اس کی وجہ سے، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ فائنینس کرتے رہتے ہیں انخساروں کو. جی دیکھیں اس میں تو ڈیویلیوشن نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا نا. آپ کے جتنے بھی فیول آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ ڈیویلیوشن کریں گے اس کا لینڈڈ کاسٹ بڑھ جائے گا، اور اس سے جو آپ بجلی بنائیں گے اس کا کاسٹ بڑھ جائے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم جیسے ملکوں کے لیے خدا کے واسطے جس طریقے سے پاگلوں کی طرح اس گورنر اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلو کیا ہے، اس نے تباہی پھیر دیا ہے. میں نے اپنا آرٹیکل لکھا، نہ منسٹری آف فائنانس کو اتنا گٹس تھا کہ وہ جواب دے دے، نہ سینٹرل بینک نے اس کا جواب دیا کہ $40 بلین کا نقصان پہنچایا اس ملک کی معیشت کو یہ دو پالیسیز نے، انٹرسٹ ریٹ نے اور ڈیویلیویشن نے. تو اس لیے یہ بات اسد عمر صاحب کو بھی اس کا احساس ہوا، اور پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین نے اس میٹنگ میں یہ کہا کہ جی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بھی کم کریں اور ایکسچینج ریٹ کو آپ یہی اسی جگہ پہ رکھیں. تو یہ ہے. اگر ہم دیکھیں ابھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ایکشن جو آئی ایم ایف کے پروگرام سے ریلیٹڈ تھی وہ بھی سسپینڈڈ ہے. یہ برکت ہے، یہ جو ہماری معیشت میں معیشت جو ذرا بہتر ہو رہی ہے، بقول آپ کے برکت ہے اس بات کی کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے. ایک جس دن آپ نے کیا پھر وہ انسرٹنٹی بڑھ جائے گی. وورا صاحب صبح ناشتہ کر رہے ہوں گے، میں وورا صاحب سے فیڈ بیک لوں. جی آئی ایم ایف پروگرام ہوں گے، ہاں ٹی وی کے سامنے جب بیٹھے ہوں گے وورا صاحب، ہاں پتہ چلے گا کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ $5 نیچے چلا گیا. اگر مانیٹری پالیسی آ رہا ہے تو وورا صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنا جا رہا ہے. تو یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹائفل کر دیتی ہے. جناب ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کو بڑھاتا ہے. جی پورا صاحب. جی دیکھیں، آئی ایم ایف کا پروگرام غیر یقینی صورتحال کو نہیں بڑھاتا. ہماری جو ہینڈلنگ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی وہ غیر یقینی صورتحال کو پیدا کرتی ہے. جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں، اٹ از دیئر ڈیوٹی کہ وہ ڈیورنگ دس ٹائم جب آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینشن سٹیج پر ہے اینڈ جب وہ افیکٹو ہو جائے گا تو اس وقت کس طرح ہم اپنی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہیں یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے، انڈسٹری کو اور بزنسز کو. میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے جو مینیجرز ہیں، اکنامک مینیجرز، ان کی کیپیسٹی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ وہ بزنسز کو اور انڈسٹریز کو یہ بتائیں کہ دیکھیں آئندہ آنے والے وقت میں سے ان اندر 6 months آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، تو یہ چیلنجز ہوں گے، ان چیلنجز کو ہینڈل کس طرح کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ حکومت اس لیے خاموش رہتی ہے کہ آج بہت ٹھیک ہے، آج منتھ آن منتھ کے فگرز ہم ریلیز کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مطمئن ہیں. دیکھیں، لوگوں کو عارضی اطمینان دینا اور ریئل گروتھ کرنا اور اکانومی دو الگ الگ چیزیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکلی ہم لوگوں کو یا اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو دبانے کے لیے ہم کہتے ہیں ایوری تھنگ از گڈ گڈ گڈ، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی آئی ایم ایف آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ پاور کے ریٹس بڑھا دیں اس لیے کہ آپ کا تو اتنا ڈیفیسٹ ہے، آپ گیس کے اتنے ریٹس بڑھا دیں کیونکہ یہ ہوا ہے، آپ اپنی ڈیویلیوشن اتنی بڑھا دیں، تو پھر آپ کا کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ آنے والے اس وقت میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام امپلیمنٹ ہو جائے گا اس وقت کیا صورتحال ہوگی یہ ہم سے ڈسکس کریں اور اس کے لیے تیاری کریں، اعتماد ملے. اچھا بڑے دلچسپ بات ہے، مجھے ایک میسج ملا ابھی فون پر، ایک معروف جو ہیں ٹریڈ یونین رہنما ہیں ناصر منصور صاحب، نام غالباً آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کامنٹ کیے، میں ایک دہرا دیتا ہوں، بلکہ سوال آپ سے ہی بنتا ہے کہ جی کیا صنعت کاروں کے تاریخی سیاسی کردار کے بغیر صنعتی ترقی ممکن ہے؟ پاکستان کا جو صنعت کار ہے وہ سیاست میں متحرک کیوں نہیں ہوتا اور صنعت دشمن گروہ کو سیاست پر انداز ہونے کا موقع دے رہا ہے؟ یہ بڑا مطلب ہے اچھا سوال ہے، مزے کا سوال ہے. حالانکہ بعض ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، خود نواز شریف صاحب کا تعلق جو ہے بزنس اس کے بیک گراؤنڈ سے. جی دیکھیں، یہ جو دنیا میں اس چیز کا تعین کرنا پولیٹیکلی کہ کیا ٹریڈر اور انڈسٹریلسٹ ایک اچھا حکمران ہو سکتا ہے، یہ ان اٹ سیلف ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اور ہم انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ پولیٹیکلی ایکٹیویٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے وہ ملک کی خدمت کرنا ہے، ہمارا مقصد امپلائمنٹ جنریٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پولیٹیکل ورلڈ ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے.
پولیٹیکل ورلڈ کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت میں آنا ہے بغیر کسی پروگرام کے, بغیر کسی پلاننگ کے. تو انڈسٹریلسٹ کبھی بھی بغیر کسی ہوم ورک کے, بغیر کسی پلاننگ کے انڈسٹری چلا نہیں سکتا. انڈسٹریلسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام آور پولیٹیکل مائنڈ سیٹ. تو یہ پارشلی جواب ہو گیا. اچھا میں یہ بھی سوال کروں گا, آگے چل کے کرتے ہیں اگر موقع ملا ہمیں, کہ جی جو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں صنعت کار جو ہیں, بزنس مین جو ہیں سیاسی پارٹیوں کا حصہ, اس کا کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, کیا ہوتا ہے, اس کا فائدہ زیادہ ہے نقصان. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا پسندیدہ موضوع ہے قرض کا جو مرض ہے, اور اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ جی جتنا قرضہ اس حکومت نے لے لیا ماضی کی کسی حکومت نے نہیں لیا. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کا کیا پس منظر ہے اس الزام کا, کتنی صداقت ہے, ذرا سمجھائیے. دیکھیں آپ نے اس سے پہلے ایک سوال کیا تھا آئی ایم ایف کے بارے میں, میں اب کلیریفائی کر دوں کہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کو بحال نہ کیا جائے. چونکہ ہم نے ایک پروگرام پہ چلے گئے ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے کریڈیبلٹی کو بھی مینٹین کرے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے. لیکن اور یہ بہت اہم ہے کہ جو بھی پاکستان کی معاشی ٹیم ہے جو نیگوشیٹ کرتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ میں, وہ کلیئر ٹرم میں بتا دے دیر از نو مور ڈیویلویشن, no more hike in utility prices, because یہ جو ہے ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھائے گا, ہماری انڈسٹریز کو نان کمپٹیٹو کرے گا. گوئنگ فارورڈ جتنا بھی ریمیننگ ٹائم ہے آئی ایم ایف کا کے پروگرام کا, ہم ریفارمز کی طرف جاتے ہیں, ریفارمز کی طرف. اگر ملک میں سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اس کے وجوہات کو دیکھیں اور اس کے پروسیس میں بہتری لائیں. اسی طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس میں کیا ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم وہ کراپس کو پیدا کریں جو بہت ایکسپینسو ہے پاکستان کے حوالے سے. اٹ از ہائیلی واٹر انٹینسو کراپ. جس ملک میں پانی کا شدید بحران ہے, پانی ہمارے ملک میں ہے نہیں ہے, وی آر اے واٹر اسٹریسڈ کنٹری, کیا وہ ملک وہ ایسا کراپ لگائے جو ہائیلی واٹر انٹینسو ہو؟ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ چائنا ہیلپ کرنا چاہتا ہے. یہ ریفارم میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کے سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے, ریفارمز کی طرف توجہ دیں, نہ کہ بجلی کی قیمت بڑھائیں. بھائی قیمت بڑھانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اور زیادہ بجلی کی چوری بڑھ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ کم وقت ہے ہمارے پاس, 10-12 منٹ ہیں, مجھے اس پر آ جائیں قرضے والے سوال پر. یہ جو قرض کا مرض ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ جتنی دوا کرتے ہیں اتنا مرض جو ہے بڑھ جاتا ہے. جی دیکھیں یہ بات تو میرا خیال میں سب کو پتہ ہے کہ 90 کے دہائی میں جس کو اشرف صاحب نے کہا تھا لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان, ہم نے 17.4 بلین ڈالر کا ڈیٹ ایڈ کیا تھا 90 کے دہائی میں. ٹھیک ہے. 2008 سے 18 کا جو ڈیکیڈ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ دس واز یٹ اندر لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان, ہم نے اس دہائی میں 55 ارب ڈالر کے قرضے. اگر آپ خود سوچیں کہ یہ 2 دہائی کو آپ شامل کر لیں تو کوئی 72-73 بلین جو ہے آؤٹ آف 100 بلین ڈالر کا ڈیٹ ہے, 72-73 بلین جو ہے وہ اسی 2 دہائی میں ہوئے ہیں. وہ 2 دہائیوں میں حکومت کرنے والے ان کو زیب نہیں دیتا یہ کہتے ہوئے کہ اس حکومت سب سے زیادہ بورو کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت نے بورو نہیں کیا ہے, انہوں نے بھی کیا. 2 سال میں آ کر انہوں نے بھی کافی بورو کر لیے. لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ جو الزام ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو الزام ہے کہ ماضی کی حکومتیں اگر بورو کرتی تھیں, مریم صاحبہ اگر کہتی ہیں جی وہ کچھ لگایا بھی کرتی تھیں, کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا, یہ بغیر پروجیکٹ کے جو ہے بورو کر رہے ہیں. سیاستدانوں کے اسٹیٹمنٹ کو پرسنلی جو ہے نا, وہ دیکھیں سیاستدان کا کام ہی ہے اس قسم کی باتیں کرنا. آپ ان کی باتوں کو لے کے آپ نہ آگے چلیں, ان کو بولنے دیں. لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ 55 بلین ڈالر کا قرضہ 8 سے 18 کے ڈیکیڈ میں چڑھا ہے. اس حکومت جب آئی تھی تو اس کو 96 بلین ورثے میں میرا تھا, آج 113 بلین ہے. 13 اور 4 17 بلین انہوں نے کوئی 2.25 سال میں کیے ہیں. مجھے آگے چل کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید تھوڑا پیس سلو ڈاؤن ہو جائے گا, جو بڑھنے اس میں شاید کمی آ جائے, مومنٹم ٹوٹے. اور غالباً یہ قرضے بھی اس لیے لیے گئے کہ جی ماضی کے جو قرضے ہیں اس کا آپ کو اتارنا ہے, وہ بہت ضروری تھا. لیکن نہیں, اس لیے نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے
یہ اکثر میں دیکھتا ہوں پھر وہی سیاستدانوں والی بات سر میں نے ان سے ہی سنی نا جی اس قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. دیکھو یہ قرض جو ہوتا ہے نا یہ نیٹ نمبر ہے, نیٹ. مثال کے طور پہ اگر مجھے قرض اتارنا ہے 10 بلین کا اور میں نے 20 بلین بورو کیا ہے, 20 بلین بورو کر کے 10 بلین تو میں نے واپس کر دیے, لیکن 10 میں نے ایڈ کیا ہے. تو یہ جتنے بھی قرض کے نمبر ہوتے ہیں یہ نیٹ نمبر ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ آفٹر ایڈجسٹنگ آل دوز پیمنٹس. اچھا جناب, تو یہ نیٹ نمبر تو بڑے خطرناک, خوفناک, ہیبتناک ہیں. لیکن وورا صاحب وہ سوال ہے کہ جی جو ہمارا صنعت کار ہے سیاست میں آتا بھی ہے اور آ کے بات کرنا, مفتاح اسماعیل صاحب آئے, بہت سارے اور نام ہم لے سکتے ہیں کہ جو سیاست میں ہے, خود نواز شریف صاحب کا پورا خاندان, کیا اس کا کیا رسک ہیں, وہ اپنا مطلب ہے کیوں جو مطلوبہ نتائج ہیں حاصل نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے پاکستان میں جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پالیٹکس میں آئے اور جنرلی انڈسٹریلسٹ نے پاکستان کی پالیٹکس میں پازیٹیو رول پلے کیا ہے, خصوصاً وہ لوگ جو بزنسز سے آئے. لاہور چیمبر کے بہت سارے صدر منسٹرز بنے اور انہوں نے بڑا نقصان کیا. نواز شریف صاحب کا نام لیا جاتا ہے, بزنس مین فیملی سے آئے, دیکھیں اور اس کا فائدے سے زیادہ نقصان وہ بعض جو ان کے مخالفین ہیں وہی کہتے ہیں, واللہ علم ہمیں نہیں پتا. وہ ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پالیٹکس میں آئے اور ہماری ساری انڈسٹری تباہ ہو گئی. تو دیکھیں پالیٹیشینز کو ہم اکنامک ایشوز میں اس لیے نہ ڈسکس کریں کہ پالیٹیشینز جو ہیں وہ ان کی کوئی اکنامک پالیسی پاکستان میں ہے نہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی اکنامک نیریٹو آج تک پاکستان میں نہیں ہے. نمبر 1, کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے ٹو کم اینڈ سٹ ایٹ دا ٹاپ, دیٹس آل. وہ حکومتوں میں آ جاتے ہیں پھر and then do whatever they can and do nothing. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں and do nothing, پھر وہ بیوروکریسی کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو اب آ گیا ہوں, وزیر بن گیا ہوں, سفیر بن گیا ہوں, اب بتائیں ایشو کیا ہے. تو پاکستان میں پولیٹیشینز جو میں سمجھتا ہوں کہ ایوولوشنری پروسیس چلتا جائے گا, ریفائن ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہتر پولیٹیشینز بھی آئیں گے. آپ کا جو سوال ہے کہ جی ان کی کیا پیچھے سے ان کا ایک پش کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پولیٹکس میں آتے ہیں اور پھر کیوں نہیں چیزوں کو ٹھیک کر پاتے, میرا یہ خیال ہے کہ ملک کی پولیٹکس اور ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اکانومسٹ چاہیے ہوتے ہیں, بزنس مین یا انڈسٹریلسٹ یا جاگیردار. ٹھیک, اور میرے خیال میں ہمارے ہی ملک میں واحد بات ہے ڈاکٹر صاحب, میں خیر یہ سوال نہیں ہے, ایسے میرا ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے کہ جہاں اگر صنعت کار سیاست میں آتے ہیں تو وہ جاگیردار کی طرح جو ہے وہ بیہیو کرنے لگتا ہے, بلکہ وہ کچھ زمین لے کر اس کا بھی انٹرسٹ ہو جاتا ہے, اور جو جاگیردار آتے ہیں وہ صنعت کار بن جاتا ہے. تو یہ جو ایک ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا کلاسیکل, جس طرح مغرب میں ہوتا تھا کہ صنعت کار ہے تو وہ ایک مختلف سوچ کے ساتھ ہے اور وہ جاگیرداری سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارا ایوولوشن میں ذرا سا ایک ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تعمیرات کا شعبہ جو ہے وہ بقول جو ہے وزیر اعظم صاحب کے کہ معاشی بحالی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گا, کیا کیسا لگتا ہے آپ کو, یہ جو کتنا لیڈ کر سکے گا, واقعی ایسا ہے؟ نہیں ہے, بالکل ہے. کنسٹرکشن از اے مدر آف انڈسٹری. اس سے بہت سارے, کنسٹرکشن تو ایک نام ہے, اس کے ساتھ بہت سارے انڈسٹریز جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی میں نمبر بھی دیکھ رہا تھا, سیمنٹ کی پیداوار بھی بڑھی ہوئی ہے, آئرن اینڈ اسٹیل کی پیداوار بھی بڑھی ہوئی ہے, پینٹس وغیرہ کی بھی پروڈکشن میں کافی اضافہ ہے. تو ایکٹیویٹی تو نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے بلب ہے, ہر طرح جاب کریشن ہوگی اس سے, یقیناً بہت سارے لوگ جاب ہیں. اس میں آپ ان اسکلڈ جو آپ کا بوری اٹھا رہا ہو سیمنٹ کا اور اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا رہا ہے, تو ان اسکلڈ سے لے کر سیمی اسکلڈ ہے, کارپینٹر ہے, میسن ہے, الیکٹریشین ہے, ہر طرح کے, پھر انجینئرز بھی ہوتے ہیں اس میں, اس کے بہت سارے اس کو پلانٹ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن سے ریلیٹڈ, اس کے لوگوں کو, یعنی کہ دنیا جہاں کے نوکریاں اس میں سے نکلتی ہیں, اس سے نکلتی ہیں. اچھا یہ بات یہ بات مجھے اگر اجازت ہے میں وورا صاحب سے پوچھوں. وورا صاحب آپ کا بھی تعلق ہے کچھ نہ کچھ تعمیرات, کنسٹرکشن, ان چیزوں سے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ شعبہ جو ہے کتنا وائبرنٹ ہو سکتا ہے, کیا اب تک فائدہ ہوا ہے, اور کیا اس میں رسک کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ رسک میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں, اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایمنسٹی کو بھی ایکسٹینڈ کیا ہے, جو کہ بہت پازیٹیو چیز ہے اور بر وقت کیا ہے, اور اس سے جو اوور آل کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں کانفیڈنس ضرور آیا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو آپ اسی پروگرام میں ایک دفعہ بتایا تھا کہ دیکھیں
کنسٹرکشن انڈسٹری جس لیول کی ابھی چل رہی ہے اور جس پر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل کی بھی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور سیمنٹ کی بھی اور جو بلڈنگ مٹیریلز ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ بڑھی ہے, نو ڈاؤٹ اس میں بڑھی ہے, لیکن یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ پچھلے 1 سال میں منجمد تھے, رکے ہوئے تھے. پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے جو بڑھ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کوئی میگا پروجیکٹ ابھی تک شروع نہیں ہوا. دیکھیں پاکستان کی جو سیمنٹ انڈسٹری ہے, ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے یہ چیز, کہ وہ آج بھی 60 سے 70 یا میکسیمم 75% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے پاکستان کی ٹوٹل انڈسٹری. اسی طرح جو پاکستان کی دوسری کنسٹرکشن مٹیریلز کا سائز ہے دیٹ از ویری اسمال. اسی طرح پاکستان میں جو اسٹیل کی انڈسٹری ہے اس کا ابھی سائز بہت اسمال ہے. اور اسٹیل میں تو میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا کرائسس یہ آ گیا کہ چائنا نے اسٹیل میں بہت بڑی بائنگ کی اور پاکستان کی جو اسٹیل کی صنعت ہے وہ کرائسس میں شاید جانے والی ہے, اس لیے کہ جو را مٹیریل وہ امپورٹ کرتی تھی وہ را مٹیریل شاید غالباً $300 سے کوئی $450 ہو گیا ہے, اور وہ سارے چائنا نے کارنر کر لیا, اور چائنا نے اس کو کارنر کر لیا. تو آئی تھنک یہ سیکٹر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو چیلنج آ سکتا ہے اور کہیں شارٹیج نہ کریٹ ہو جائے. کہتے قسمت کی بات ہوتی کہ جس چیز کا کاروبار کیا اسی میں اس کی خیر ایک مثال ہے بڑی بونڈی تھی, میں دوں گا نہیں جی. لیکن پاکستان میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو صحیح بوم ملے گا, جس طرح ڈاکٹر اشفاق صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اٹ از مدر آف آل انڈسٹریز, اٹ از, لیکن وہ تب ہوگا جب گورنمنٹ کے لیول پر 2-3 بڑے ڈیمز ہوں گے, کوئی بہت بڑی ہاؤسنگ جو ہے وہ گورنمنٹ شروع کرے گی. شروع تو کر دیے تھوڑا بہت, مطلب ہے, لیکن چاروں صوبوں میں کریں, چاروں صوبوں میں کورٹس کے لیکن مسئلے آ رہے ہیں ہمارے یہاں, تو کوئی کام آسان نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا 2 ایشوز پہ میں چاہوں گا اگر وقت ملے بات ہو جائے. مہنگائی, اب دسمبر کا جو انفلیشن کا ظاہر ہے کہ منتھ ٹو منتھ بھی بات ہو رہی ہے آج کل کے دور میں, اس میں ذرا سے نمبرز جو ہیں بہتر ہوئے ہیں, یعنی کہ افراط زر میں ذرا سی کمی ہوئی ہے. کیا آپ کی پروجیکشن ہے آنے والے مہینوں کے حوالے سے, سال میں کچھ مہنگائی کا جن قابو آئے گا؟ بڑا وائٹل ہے حکومت کے لیے یہ چیز. اگر مہنگائی بڑھتی ہے, ڈبل ڈیجٹ ہوتی ہے یا 8-9 کے درمیان جھول رہی ہوتی, تو وہ کوئی اچھا وہ نہیں ہوتا کسی بھی اس کے لیے. جی دیکھیں, جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس میں کافی کمی ہوئی ہے, اور دسمبر کے مہینے کا جو نمبر ہے وہ تقریباً 8% ہے, 8% ہے انفلیشن. تو اس پہ کمی آگے سنگل ڈیجٹ میں آگے. لیکن یہ سارا جو پرابلم ہے وہ فوڈ انفلیشن کی وجہ سے ہے. نان فوڈ انفلیشن اس وقت تقریباً 3.5-4% ہے, لیکن فوڈ انفلیشن اینڈ پرٹیکولرلی ان رورل ایریاز آج بھی 15-16% ہے. اچھا. اور پاکستان کی آبادی جو ہے اس میں دیکھیں کہ 68 قریب رورل ایریاز میں لوگ رہتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے اگر فوڈ انفلیشن اگر 16-17% ہو, غربت بھی زیادہ تر رورل ایریاز میں ہوتی ہے ہم جیسے ملکوں میں, تو وہ جو غریب طبقہ ہے وہ انڈر پریشر آیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہاہاکار مچا ہوا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ صرف چند آئٹم کی طرف توجہ دے. یہ آٹے کی قیمت ہے, آٹا ہمارا بیسک چیز ہے, جب مین اسٹیپل ہے, بالکل. تمام فوڈ آئٹمز کی قیمت بڑھ جائیں گے. تو یہ وجہ کیا ہے, یہ جو کی جو ایڈیبل ہمارے اشیاء خورد و نوش ہے کیوں بڑھ رہی؟ ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں جلدی سے بتا سکیں کیا وجہ ہے فوڈ انفلیشن کا اتنا بڑھنے کی؟ زرعی ملک ہے, ساری چیزیں ہم خود پیدا کرتے ہیں. جی اب آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ جب کسی حکومت کو گرانے کی سازش ہو رہی ہو یا کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, اور اس کو بڑھانا بہت آسان کام ہے. شوگر کین از اے پولیٹیکل کراپ, شوگر انڈسٹری از اے پولیٹیکل انڈسٹری. بہت آسان ہے چینی کے شارٹیج کریٹ کر دینا, اور فلور ملز میں بھی کافی سیاستدانوں کے فلور ملز بھی ہے. اچھا, تو وہاں سے آپ شارٹیج کر دیں کریٹ, تو یہ پرابلم ہو جائے. مجھے وورا صاحب مسکرا رہے ہیں, میں مجھے وورا صاحب کی طرف اگر جانے دیں. وورا صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, پھر شمع بلکہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جناب ہمارا صنعت کار مطلب ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہوتی ہے, ہمارا جو تاجر ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوتا ہے, جہاں اس کو موقع ملتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے سازش, تو سازش کچھ نہیں ہوتا. اگر حکومت اپنی مس مینجمنٹ کو دوسرے کی سازش کہہ دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود ایک بہت بڑی مس مینجمنٹ کا اسپوکس پرسن خود اپنی غلطی حکومت دوسرے کے پرسن بن جاتی ہے اس مس مینجمنٹ کا, یہ کہہ کے کہ کوئی دوسرا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. دیکھیں
اگر آئی ایم ناٹ دی ریئل انچارج آف مائی امپائر، اگر میں اپنی فیکٹری میں اپنا خود مختار نہیں ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی عامر ضیاء صاحب میری فیکٹری کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو فیلیور تو میرا ہے نمبر 1۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو، خاص کر جو پولیٹیکل حکومتیں ہیں، ان کی اپنی کیپیسٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے، بجائے یہ کہنے کے کہ فلاں سازش، فلاں حکومت، پچھلی حکومت، اگلی حکومت۔ اس نیریٹو سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے ہمارے ملک میں اکنامک گروتھ نہیں ہوگی۔ دیکھیں حکومت جب ایک پولیٹیکل نیریٹو کو پکڑ کر اس پر فوکس کرتی ہے تو اس کا وہ وقت، قیمتی وقت جو حکومت کا ہونا چاہیے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ زیادہ تر اس پولیٹیکل سیف گارڈ کے آپریشنز میں، فائر فائٹنگ میں لگ جاتا ہے۔ مطلب ضرورت ہے اصلاحات کی۔ بہت بہت شکریہ وورا صاحب آپ کو اور ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین بات یہ ہے کہ سیاست ہوتی رہتی ہے، زندہ باد مرد آباد کی سیاست بھی چلیں ہمارے یہاں ہوتی ہے، جاری رہے گی، لیکن اصل بات یہ کہ ساختی اصلاحات آپ ایسی کریں، سسٹم کو اتنا مضبوط کر دیں کہ اس میں جو ہے ذخیرہ اندوزی نہ ہو پائے، اس میں چیک اینڈ بیلنسز ایسے ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی نہ کر سکیں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا اور اس پہ حکومت جو ہے لانگ ٹرم اقدامات نہیں کرے گی تو ہم اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔